افسانے کا نام ہے اکیلا اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ وہ سردیوں کی یک بستہ سی اندھیری رات تھی۔ بوجھل ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ درختوں کے سوکھے پتے جھڑ کر ہواؤں کے ریلے سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ جب کوئی زور کا ریلا آتا تو شاں شاں کی آوازیں سوکھے پتوں کی کڑکڑاہٹ میں مل کر کسی بھین کا تاثر چھوڑ جاتی۔ ماحول میں ویران سناٹوں کی گونج محسوس ہوتی اور اداسی کٹار کی طرح روح کے اندر بڑے مبہم طریق سے اترنے لگی۔ وہ اپنے پلنگ پر رضائی میں دبکا پڑا تھا۔ نظام دی نے رضائی کے اوپر کمبل بھی ڈال دیا تھا۔ جانتا تھا بوڑھے جسم کو اس شدید ترین سردی سے بچانے کے لیے ایک رضائی ناکافی ہے۔ آتش دان میں موٹی موٹی لکڑیاں جل کر راکھ زدہ انگاروں میں بدل چکی تھیں۔ غسل خانے کی بتی روشن تھی اور ادھ کھلے دروازے سے روشنی کی موٹی سی لکیر کمرے کی تاریکی کو معطل بنا رہی تھی۔ نظام دودھ کا گلاس بھی پلنگ کے قریب پڑی چھوٹی سی میز پر رکھ گیا تھا، لیکن اس نے دودھ پیا نہیں تھا۔ نظام کی ساری ہمدردانہ توجہ کے باوجود اپنے اکیلے پن کے احساس پر قابو نہ پا رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ سردیوں کی اس یک بستہ رات کی طرح لگ رہا تھا جو اندھیری تھی۔ بوجھل ہواؤں کے جھکڑ اور سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنا اکیلا تھا۔ تنہائی خاردار جھاڑیوں کی طرح اس کے اندر اگ رہی تھی، پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے کروٹ بدلی، رضائی میں لپٹا سر باہر نکالا۔ ہوا کے دباؤ سے کواڑ بار بار بج رہے تھے۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا اور اس کے برابر کا پلنگ خالی پڑا تھا۔ یہ پلنگ مریم کا تھا، مریم جس کے ساتھ اس نے زندگی کے 40 طویل سال بڑے بھرپور انداز میں گزارے تھے اور جس کی زندگی میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مر کر اس کا من یوں خالی کر جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اس پلنگ کو ٹٹولا۔ یہ پلنگ خالی تھا، لیکن اس خالی پلنگ سے کتنی بڑی بڑی یادیں وابستہ تھیں۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ رضائی سے نکالا اور مریم کے خالی بستر پر یوں پھیرنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اس بستر پر یادوں کے انبار تھے، ایک ایک سلوٹ یادوں کا ڈھیر تھا۔ یہ بستر 40 برسوں سے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ کمرے بدلے تھے، ترتیب بدلی تھی، لیکن یہ بستر اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ یہ بستر اس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ یہ دنیا کس خوبصورتی سے آباد ہوئی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں اس آبادی کا تصور آج بھی جوان تھا۔ مچھلی کی طرح پھسلنی چکنی مٹی کی نرم نرم مورت، سندل رنگت اور سیاہ چمکتی آنکھیں۔ مریم جب اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی تو اس نے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان جانا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں بہار کی دلکشی اور رنگینی بن کر داخل ہوئی تھی۔ وہ دن کتنے جاندار تھے، رفاقتوں چاہتوں سے بھرپور دن۔ رنگ رنگ سے خوشیوں کے سوتے ابلتے تھے۔ سینے میں میٹھے میٹھے درد کا احساس ہمہ وقت رہتا تھا۔ چند دنوں کے لیے بھی وہ میکے جاتی تو زندگی خالی خالی محسوس ہوتی، لیکن گھبرا کر اس نے کروٹ بدلی، ایک گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ باہر جھکڑ آندھی کا روپ دھار رہے تھے، سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ بڑھ رہی تھی اور شاں شاں کی آوازیں شدت اختیار کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا جب کی خالی زندگی اب کی خالی زندگی سے کتنی مختلف تھی۔ اس خالی پن میں ملن کی آس کا سندر پن ہوتا تھا اور اس خالی پن میں کرب و اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ آنکھیں بند کیے چپ پڑا، وہ لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ مریم کی زندگی کے آخری 3 سالوں کا کرب اس کی ڈوبتی ابھرتی سانسوں میں بھرنے لگا۔ مفلوجی کے 3 سال اس نے اس بستر پر گزارے تھے۔ ان دنوں وہ گمسم رہتی تھی۔ ہائے ہائے کے سوا بہت کم الفاظ اس کے ہونٹوں پر آتے۔ اپنے آپ سے بیزار محتاج مریم بیکار سی شے تھی۔ وہ اس بستر پر پڑی رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اس بیکار شے سے اکتا جاتا تھا، لیکن بیکار شے ہونے کے باوجود بھی اس کے وجود کا اپنا ہی مقام تھا۔ تنہائی کا دکھ اور اکیلے پن کا کرب اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی نہ جھیلا تھا۔ اس نے اپنے ناتواں وجود کو بڑی شعوری کوشش سے اٹھایا۔ پلنگ کے چوبی تکیے سے سرہانہ ٹکا کر پشت اسے لگاتے ہوئے رضائی سینے تک کر لی۔ آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ جھکڑوں کے شور اسے اپنے اندر محسوس ہو رہے تھے۔ مریم کو مرے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اس کے 4 بچے 40ویں کے بعد گئے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے مریم کی کمی اور اکیلے پن کا احساس اتنی شدت سے نہ جاگا تھا۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ماں آل اولاد کے حویلی میں مقیم تھے۔ ہر وقت مریم ہی کی باتیں ہوتی تھیں۔ بیٹے دلگیر تھے، بہوئیں آنسو بہا رہی تھیں اور بیٹی تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ بچے بھی نانی اور دادی اماں کی شفقتیں یاد کرتے تھے تو اسے مریم کے بچھڑنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ سب اس کے دکھ کے شریک تھے، غم مشترک تھا۔
جدائی میں سب کی سانجھ تھی۔ پھر بھلا اسے اکیلے پن کا اتنی شدت سے احساس کیوں کر ہوتا؟ اور اس کے پانچوں بچوں کو اس کا کتنا احساس تھا۔ وہ اسے یوں بہلاتے تھے جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ کتنے ہی دن اس کے بیٹے اس کمرے میں اس کے ساتھ سوتے رہے تھے۔ جب تک اسے نیند نہ آ جاتی وہ ماں کی باتیں کرتے رہتے۔ بہویں بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں۔ گھر میں تین تین نوکروں کی موجودگی میں اس کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتیں۔ کوئی اس کے کپڑے تہہ کر رہی ہے تو کوئی حقہ تازہ کر رہی ہے، کوئی کھانے میں پسند کا پوچھ رہی ہے۔ اور اس کی بیٹی کتنے دکھ سے روتی تھی باپ کے گلے لگ لگ کر۔ 40ویں کے بعد جب وہ اپنے گھر جانے لگی تھی تو بچھاڑیں کھا رہی تھی اور اسے ایک گونا اطمینان مل رہا تھا کہ مریم کا غم سہنے میں وہ اکیلا نہیں، اس کے بچے اس غم کو بانٹ رہے ہیں۔ یوں غم کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا تھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، اس نے سر کو ادھر ادھر ہلکے ہلکے جھٹکے دیتے ہوئے مستحکم آواز میں کہا۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے 8 پوتے پوتیاں، میرا داماد سائمہ، نمی اور گلو، ان سب کے ہوتے ہوئے میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ سب میرے اور مریم کے وجود کے حصے ہیں۔ اداسی کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں ان سب میں بٹ کر بکھر گیا ہوں۔ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا، اپنے وجود، اپنے جسم اور اپنی شخصیت کے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کروں گا۔ ان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا حماقت ہی ہے۔ مریم ان سب کے وجودوں میں زندہ ہے۔ خیالات کے اس پلٹے پر اس نے اپنی روح میں تازگی اترتی محسوس کی۔ سوچ کا انداز بدل جانے سے اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پلنگ میں نیچے ہوتا گیا، اس کی آنکھوں میں نیند اترتی گئی اور پھر جکڑوں، سوکھے پتوں اور شاں شاں کی آوازوں سے بے خبر ہو کر سو گیا۔ ان کے ہوتے ہوئے دکھ کا احساس اتنا شدید نہیں تھا۔ مریم کی موت نے تو ان سب کو اس کے بہت قریب کر دیا تھا۔ 3 بیٹے، 1 بیٹی اور ان کے 14-15 بچے۔ حویلی میں کتنا گہما گہمی تھی، اور پھر سب اس کا خیال بھی کتنا رکھتے تھے۔ سہارا دے کر کمرے سے باہر لاتے، بیٹھنے کے لیے لپک کر کرسی پیش کرتے، کھانے کا خیال رکھتے، دل بہلانے کا سامان کرتے۔ بعض اوقات تو اسے یوں لگتا جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو شفقت مادری سے محروم ہو گیا ہے، اور سب اس شفقت کا مداوا کر رہے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ سب پھر یہاں اکٹھے ہو جائیں، مریم کے ہونے اور نہ ہونے کی باتیں کریں، اس کے اندر خاردار جھاڑیوں کی طرح پھیلنے والی تنہائی کو کاٹ پھینکیں، اس کی اداسی کو دور کر دیں، اس کی ذات میں پورے خلوص سے جھانکیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود کتنے سعادت مند ہیں۔ ہر بیٹے نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کس شدت سے کی تھی، لیکن وہ اپنا نشیمن چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ پھر آپرا گھر تھا، اس کی ذاتی چیزیں تھیں۔ بہوؤں کے فالتو سامان سے کمرے پٹے پڑے تھے۔ سب کو نوکروں کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس کے گھر کے در و دیوار اپنے تھے، فضا اپنی تھی، ماحول اپنا تھا۔ یہاں اس نے زندگی کے کتنے بھرپور دن گزارے تھے۔ وہ بیٹوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن یادوں سے لپٹ لپٹ کر کئی ماہ گزار کر اس کے اندر سونے پن سے ویرانی ہونے لگی تھی۔ کاش مریم نہ ہوتی، یا وہ ہی اس کا ساتھ دے سکتا۔ مریم کے ساتھ دکھ سکھ کے ایام کس آسودگی سے گزارے تھے۔ اپنا ناتواں سا سوکھا ہوا ہاتھ اس نے اپنے جھریوں زدہ چہرے پر پھیرا۔ چندیائی ہوئی آنکھوں کے گوشے گیلے ہو رہے تھے۔ بڑھاپے کا اندوہناک احساس اپنے اندر ہی اندر دہلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پہلے کا اپنا وجود لہرا گیا، تن و من جوان اور آرزوؤں سے بھرپور خوبصورت وجود، مومی سی مریم، خوبصورت بچے اور مصروف زندگی۔ اور اب وہ خوف زدہ سا ہو گیا۔ مریم کی بیماری کے آخری 3 سالوں میں اس کی جو حیت تبدیل ہو گئی تھی، سب اس کی آنکھوں میں گم گیا، اور اس کا دل دکھنے لگا۔ قدرت کی حسین ترین تخلیق کا اتنا بدصورت انجام۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کئی لمحے یوں ہی پڑا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب بچوں کو بلا بھیجے گا۔ حویلی میں سب اکٹھے ہوں گے، رونق، ہلچل اور گہما گہمی ہوگی۔ اس کے بچے اس کا تنہائی کا کر بانٹ لیں گے، وہ تنہا نہیں رہے گا۔ سب اس کے پاس ہوں گے۔ وہ پریشان اسی لیے ہے کہ اپنوں سے کٹ گیا ہے، کئی ماہ سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے مونسو گساٹ بچے آ جائیں گے تو اکیلے پن کی ویرانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ اتنا پیار دیں گے کہ بڑھاپے کی بدصورتی اور تنہائی کا احساس حرف کی طرح مٹ جائے گا۔ سوچوں کے اس انداز نے اسے سکون بخشا، اور وہ بستر میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند آ لیا۔ صبح اس نے پہلا کام اپنے بیٹوں اور بیٹی کو خط لکھنے کا کیا۔ عید قریب آ رہی تھی۔ اس نے سب کو یہ عید حویلی میں منانے کا تاکیداً لکھا۔ پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو اسرار سے بلایا۔
گہما گہمی کی تصویر ہی سے اسے سکون ملا۔ وہ اب ان سب کی آمد پر حویلی میں رچ بس جانے والی رونق ہی کا سوچتا رہتا۔ اس کے بچے اس سے پیار کرتے تھے، عزت و احترام کرتے تھے، اس کے دکھ میں سانجھ تھی، اس کے غم کے شریک تھے۔ ہفتہ بھر پہلے اس نے حویلی کی صفائی کروائی، کمرے ٹھیک کروائے، ضرورت کی چیزیں ان کمروں میں رکھوائیں۔ بڑی بہو ہمیشہ اوپر والے کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی، منجلی نیچے والے بیرونی کمرے میں، اور چھوٹی بائیں کے کمرے میں۔ اس کی بیٹی ہمیشہ اس کی اپنی خوابگاہ کے دائیں ہاتھ والے بڑے کمرے میں قیام کرتی تھی۔ جس طرح مریم ان سب کی آمد پر تیاری کیا کرتی تھی، اسی طرح اس نے بھی سب کچھ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے کسی کمی کو بھی محسوس کریں۔ ان دنوں مریم اسے بے طرح یاد آئی، اپنا آپ کھوکھلا کھوکھلا لگا، یوں محسوس ہوتا جیسے تصویر کائنات میں رنگ محض مریم ہی کے دم سے تھا۔ اپنی بھرپور زندگی کے 40 سالوں کے کئی عکس اس کے ذہن میں لہرا لہرا گئے۔ ہر آن ہر لمحہ اسے یہی محسوس ہوا کہ مریم کی رفاقت سے ٹوٹ کر وہ اس بڑی دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، لیکن اس نے بڑی سختی سے ہر اس آن اور اس لمحے کو کچل دیا۔ اتنے بڑے پرے کنبے میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھنے کی حماقت اب وہ کبھی نہیں کرے گا۔ عید سے 2 دن پہلے سب آن پہنچے، کوئی صبح کی گاڑی سے آیا اور کوئی دوپہر کی سے۔ بڑا بیٹا 9 بجے کی فلائٹ سے پہنچا اور بیٹی اپنی گاڑی میں شام کو آ گئی۔ حویلی میں جیسے بہار آ گئی، چھوٹے بڑے 14-15 بچے، بیٹی بیٹے، بہوئیں اور داماد رونقیں آباد ہو گئیں۔ بیٹے اتفاق سے ملے، بہوئیں احترام سے پیش آئیں، بیٹی گلے لگ کر سسکی، بچے دادا ابا اور نانا ابا پکارتے ہوئے لپٹ گئے۔ خوشی کی لہریں اسے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ ان انضباطی لمحوں نے اس کے سونے پن میں اکیلے پن کے جاگتے احساس کو یکسر ختم کر دیا۔ مریم کی بھی کتنی ہی باتیں ہوئیں، بیٹوں کی سرد آہیں اور بیٹی کے بہتے آنسوؤں نے ماں کی یاد کو تازہ کر دیا، لیکن جلد ہی موضوع بدل گیا۔ سب بہن بھائی ایک عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جانے لگا، اور پھر احوال پرسی کا سلسلہ اس طرح چلا کہ سب ایک دوسرے میں کھو گئے۔ اسے یوں نظر انداز کر دیا گیا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ اسے اپنے اندر ہی اندر دکھ قطرہ قطرہ ٹپکتا محسوس ہوا، لیکن اس نے اپنے اس دکھ پر قابو پا لیا۔ ان سب کی باتوں میں خود بھی حصہ لینے لگا، کسی بات پر ہنس پڑا، کسی کی پشت پر تھپکا دیا، کسی کو ٹوکا، کسی کو پیار سے 2 بول کہے۔ وہ سب آپس میں ہی لگے رہے، گیلے شکوے، باتیں، ہنسی مذاق، سبھی کچھ ہوا۔ پھر اس کی بہوئیں اپنے اپنے کمروں میں سامان وغیرہ ترتیب سے لگانے چلی گئیں، بچے کمروں میں صحن میں بکھر گئے، بیٹی اور داماد بازار چلے گئے، دونوں بیٹے اپنے دوستوں سے ملنے چل دیے، اور بڑا بیٹا اخبار لے کر وہیں قالین پر لیٹ گیا۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے بیٹے سے 2-1 باتیں کی تھیں۔ وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھا، ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ کہا۔ تنہائی کی کاٹ کاٹنے کو اس نے بچوں کو پکارا۔ چھوٹے بچے تو کھیل میں مصروف تھے، متوجہ نہ ہوئے۔ گلو اس کے پاس آ گیا اور سبھی گلو کے بلانے پر آ گئیں۔ وہ ان سے ان کی پڑھائی اور اسکول کی باتیں کرنے لگا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اسکول کیسا ہے؟ کیا بننے کا ارادہ ہے؟ دونوں بڑی سعادت مندی سے جواب دیتے رہے۔ وہ انہیں دل لگا کر پڑھنے کی تلقین کرنے لگا۔ نصیحتوں کو بور سمجھتے ہوئے گلو اور سبھی نیچی نیچی نگاہوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی بوڑھی جہاں دیدہ نظروں نے ناتجربہ کار بچگانہ نظروں کی عیاری بانپ لی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جاؤ بچوں، اپنے اپنے کمرے ٹھیک کر لو جا کر۔ بہت اچھا دادا ابا، کہتے ہوئے دونوں برابر والے کمرے میں گھس گئے۔ کوئی بات نہیں، بچے ہی تو ہیں۔ اس نے اپنے من سے اٹھنے والی تنہائی کی گونج کو دبانے کی کوشش کی۔ رات کھانے کے کمرے میں بڑی گہما گہمی تھی۔ میز پر سب تو پورے نہ آ سکے تھے، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا، کسی نے موندا گھسیٹ لیا تھا، کوئی سائڈ ٹیبل پر چڑھ بیٹھا تھا۔ ہنسیوں قہقہوں کی کھنکاہٹ پلیٹوں چمچوں کی آوازوں میں مدغم ہو رہی تھی۔ بڑے دنوں سے اکٹھا ہونے کو جی چاہ رہا تھا، خدا قسم خود میرا دل بھی چاہتا تھا۔ ابا جی نہ بلاتے تو میں خود سب کو گھر آنے کا لکھنے کا سوچ رہا تھا۔ سال میں دوبارہ ایسا اجتماع ضرور ہونا چاہیے، اور کیا یہ نہ ہوا تو سب ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے۔ آئندہ پروگرام ہی ایسا بنایا کریں گے، آگے پیچھے چھٹیاں لینے سے لطف نہیں آئے گا۔ ایک ہفتے کی چھٹی کی بجائے مہینہ مہینہ چھٹی لینی چاہیے تھی، آئندہ سے ہی، بہت ضروری ہے۔ ہاں تو ورنہ ہمارے بچے ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل، اسی لیے تو کہتا ہوں سال میں کم از کم 2 دفعہ سب اکٹھے ہوا کریں۔ کھانے کے دوران ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سب کی باتوں سے متفق ہو کر سر اس بات میں ہلاتا رہا۔ ہاں، اس کا دل چاہتا رہا
کہ سب یہ بھی کہیں کہ ابا جی کی خاطر سب سال میں دوبارہ اکٹھے ہوا کریں گے۔ رات سبھی کمرے میں جمع تھے، ایک کونے میں ٹی وی پڑا تھا اور بچے بڑے انہماک سے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اس کی بہوئیں اور بیٹی ٹی وی سے بے نیاز اپنی باتوں ہی میں گم تھیں۔ دبے دبے قہقہے تھے، دلچسپ سرگوشیاں تھیں، راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ دونوں بیٹے گاؤ تکیوں کے سہارے اپنی ملازمتوں اور رکھی ہوئی ترقیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ بڑا بیٹا اور داماد ماحول سے بے نیاز ملکی سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ اسے کوئی اپنے کمرے میں بیٹھنے کے لیے بلانے بھی نہ آیا، یوں جیسے وہ بڑی ہی غیر اہم شے ہے، اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی ہو۔ وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ قطرہ قطرہ ٹپکنے والے دکھ کو پھیلنے سے روکنے کا یہی طریقہ تھا نا۔ آئیے ابا جی، ہم سمجھے آپ سو گئے۔ بڑے بیٹے نے گدے پر ٹھیک سے تکیہ رکھتے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائی۔ بہوئیں اور بیٹی چند لمحے چپ ہو گئیں۔ آپ آرام ہی کرتے تو اچھا تھا، بڑی بہو نے عقیدت سے کہا۔ ہاں ابا جی، صبح سے آپ چل پھر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ بیٹی نے کہا۔ ٹی وی بند کر دو، چھوٹا بیٹا بولا۔ نہیں نہیں، بچوں نے دادا ابا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شور مچا دیا۔ دیکھو بھئی دیکھو۔ وہ بڑے بیٹے کے قریب گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے۔ 2-4 منٹ سب اس کی طرف متوجہ رہے، سرسری سی گفتگو، اور پھر سب اپنی اپنی باتوں میں کھو گئے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، کبھی ٹی وی پر نگاہ ڈالی، کبھی اپنے گرد و پیش۔ مومی اکتا کر اس نے 8 سالہ پوتی کو پکارا۔ جی دادا ابا۔ وہ الٹی لیٹی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ کوئی بڑا جاذب نظر اشتہار تھا۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بولا، پھر اس نے شوقی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھہریے نا دادا ابا۔ اس نے بازو سختی سے چھڑا لیا۔ شوقی شوق سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جس بچے کو بھی اپنے پاس بلانا چاہا، وہ کسمسا کر ٹی وی میں گم ہو رہا۔ چھوٹی بہو نے 2-3 بچوں کو دھیرے دھیرے ڈانٹا بھی، لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ وہ تکیے کے سہارے خاموش بیٹھا، اپنے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ سے گھبراتا رہا۔ پھر شاید اسے اونگ آ گئی۔ ابا جی پلنگ پر چل کر سوئیے۔ بیٹے نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلیے میں چھوڑ آتا ہوں۔ بیٹی بولی۔ تھکان سے طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ دوسرا بیٹا بولا۔ یہاں شور بھی تو بہت ہو رہا ہے۔ بہو نے کہا۔ اٹھیے جائیے۔ وقفوں کے بعد اس کے کانوں میں یہی الفاظ اتر رہے تھے۔ ان الفاظ میں احترام کی ملامت تھی۔ وہ نہیں اٹھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کہتے ہوئے وہ اپنے کرب کو چھپاتا رہا۔ وہ تو ان سب سے گھل مل کر باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنی تنہائیوں کو مٹانا چاہتا تھا، اداسیوں کو نوچ پھینکنا چاہتا تھا۔ آسودگی، ذہن آسودگی کا خواہاں تھا، لیکن کوئی اس کے اندر نہیں جھانک رہا تھا۔ اور جب کئی بار سب کے کہنے کے باوجود بھی وہ نہ اٹھا تو اس نے لہجے کا فرق صاف طور پر محسوس کیا۔ ابا اٹھیے اور سو جائیے جا کر۔ کہنے میں احترام کی ملامت کی جگہ غیر محسوس سا کھچاؤ بھی تھا، وہ کھچاؤ جو کسی ضدی بچے کو ایک ہی بات بار بار کہنے سے اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو انتہائی بے چین تھا۔ آج جھکڑ چل رہے تھے، نہ سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی، کواڑ بھی نہیں بج رہے تھے، اور شاں شاں کرتی آوازیں بھی نہ تھیں۔ بڑے کمرے میں بہوؤں، بیٹی اور بیٹے کے چہچہانے، ہنسنے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کسی من پسند پروگرام پر بچے کھلکھلا کر ہنس بھی رہے تھے، شور و گل مچا رہے تھے، تالیاں بھی پیٹتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود، گہما گہمی اور رونق کے باوجود، تنہائی کا احساس اسے ڈس رہا تھا۔ بڑی محفل میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اداسی کی کھٹار اس کے اندر اتر رہی تھی، سناٹے گونج رہے تھے، اور اکیلے پن کا کرب پوری وحشت سے اسے نگل رہا تھا۔ مریم کے خالی بستر پر اپنا ناتواں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بڑے درد سے سسک اٹھا۔ مریم، میں کتنا اکیلا ہوں، کتنا اکیلا۔ اور یہاں پر ہمارے افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔